ابھی جوانی کے زمانہ ہے، غازی پور میں ہے وہاں اسکول قائم کیا، مراد آباد میں ہے وہاں اسکول قائم کیا. انہوں نے الگ سے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی کہ جو جدید علوم باہر سے آ رہے ہیں ان کا قومی زبان میں ترجمہ کیا جائے. تعلیمی بیداری کے لیے تحریکات چلائیں، آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بنائی، جگہ جگہ جلسے جلوس کیے، لوگوں کو کے اندر بیداری لے آئے، اور آخر میں انہوں نے علم و تہذیب کا یہ شاندار قلعہ تعمیر کیا جس سے ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقال تعالی: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ يحب كل عبد شکور. میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، انگریزی مہینے کی آج 17ویں تاریخ ہے، 17 اکتوبر ہے. علی برادری کو یہ تاریخ بہت اچھی طرح سے یاد رہتی ہے، اور آج تو وہ اپنے محسن کی یاد میں جشن منانے کے لیے صبح سے جنون میں ڈوبی ہوئی. محسن کے احسانات کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے، انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اور قرآن اور حدیث میں تو اس کی تعلیم اور اس کی ترغیب جگہ جگہ مل جائے گی. میں نے ابھی 2 آیات آپ کے سامنے رکھی کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. احسان کرو، کرتے رہو، خوب کرو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر کسی نے احسان کیا تو اس کا شکر ادا کرو. جو محسن کا شکر نہ ادا کرے اس کو اللہ کے شکر کی توفیق دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر شکور بندے کو، شکریہ ادا کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے. تو اس کا تقاضا ہے کہ خراج عقیدت پیش کرے آدمی اور خوب کرے. خراج عقیدت پیش کرنے کا کچھ طریقہ ہوگا، کچھ اصول ہوں گے، کچھ آداب ہوں گے. اگر ہم محسن مان رہے ہیں تو ان کے احسانات کی ایک فہرست ہمارے سامنے ہو، ان کے کارناموں کی ایک فہرست ہمارے سامنے ہو، اس احسان کا بدلہ لوٹانے کی فکر مندی ہمیں ہوگی، اس کا کوئی لاہ عمل ہمارے سامنے ہوگا. یہی سادہ سا طریقہ ہے. 17 اکتوبر والے بندے کے احسانات کی فہرست بنانا کوئی آسان کام نہیں. فہرست اگرچہ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اس کو بنا ڈالنا کوئی آسان کام نہیں. بہت پہلو ہیں ان کی زندگی کے. موٹے طور پر ان کو 4 خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے. اس بندے نے ایک الگ طریقے کا تعلیمی انقلاب برپا کیا، اسی لیے اسے تعلیم کا پیغمبر کہا گیا. سماجی اصلاح کے لیے بڑے جتن کیے، بڑی کوششیں کی، اسی لیے ریفارمر، سماجی مصلح ان کو کہا جاتا ہے. سیاسی بصیرت بہت گہری تھی. اپنے علم سے، اپنے قلم سے، اکیلی جان نے انگریزوں کو کئی طرح سے منوایا، کئی فیصلے بدلوائے اور امت کے حق میں اسے لے آیا. ایسی گہری بصیرت تھی. ہم لوگ سر سید کی تعلیم، تعلیمی نظریہ، تعلیمی انقلاب کا بہت تذکرہ کرتے ہیں. سر سید نے علم کو عمل سے جوڑا. یہ موٹے موٹے 4 پہلو ہیں جن پر ہم لوگ، اور بھی بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں جن پر سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا انہوں نے کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں.
سر سید کے زمانے کی تاریخ وہ غدر کے بعد کا زمانہ ہے. غدر یہ انگریزوں کی اصطلاح ہے. مسلمانوں کی اصطلاح ہے وہ جنگ آزادی کا بگل بجایا تھا. انگریزوں سے چھٹکارا چاہتے تھے. مسلمانوں نے جدوجہد کی تھی, قربانیاں دی تھی, پھانسی کا پھندے چنے تھے, اور انہوں نے ان کو سبوتاش کرنے کے لیے اس تحریک کو یہ طے کر لیا کہ کسی طرح سے بھی اس تجزیے کو نابود کرنا ہے, اس قوم کو نابود کرنا ہے. سر سید اس وقت ملازم تھے, انگریز جوان تھے, پڑھے لکھے تھے. جہاں ملازم تھے وہیں سرکشی ہوئی تھی. ملازم رہتے ہوئے ان کا دل بہت رویا, اور انہوں نے تاریخ لکھ ڈالی, تاریخ سرکشی بجنور. ان کی اس کتاب, ایک کتاب نے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا. بہت سے مسلمان انگریزوں کے انتقام کی آگ سے بچ گئے. تو لیکن وہ زمانہ, اس زمانے کا ظلم اور قوم کی حالت بہت پریشان کیے دے رہی تھی. اندر سے ہلا کر رکھ دیتی تھی کہ ایک طرف اتنی بڑی طاقت اور ایک طرف پسماندہ قوم جسے پسماندہ تر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا حل ہے اس کا, کیا لاہ عمل ہو اس کا؟ ان کی سمجھ میں یہی بات آئی, یہ انتقام تو سیاسی ہے, لیکن اس کا ان کے روبرو صرف اسی صورت میں آیا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس تعلیم ہے تو ہمارے پاس بھی تعلیم ہو, ان کے پاس تہذیب ہے تو ہمارے پاس بھی تہذیب ہو. اعلیٰ تعلیم, جدید تعلیم کے راستے سے ان کے روبرو کھڑے ہوا جا سکتا ہے. تو انہوں نے تعلیم, نئی تعلیم, جدید تعلیم کے لیے ایک الگ سے نعرہ دیا. ابھی جوانی کے زمانہ ہے, غازی پور میں ہے, وہاں اسکول قائم کیا. مراد آباد میں ہے, وہاں اسکول قائم کیا. انہوں نے الگ سے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی کہ جو جدید علوم باہر سے آ رہے ہیں ان کا قومی زبان میں ترجمہ کیا جائے. تعلیمی بیداری کے لیے تحریکات چلائیں, آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بنائی, جگہ جگہ جلسے جلوس کیے, لوگوں کو کے اندر بیداری لے آئے, اور آخر میں انہوں نے علم و تہذیب کا یہ شاندار قلعہ تعمیر کیا جسے ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا دینا صرف ان کا کارنامہ نہیں, اس زمانے کو ہلا کر کے, قوم کو جگا کر کے تعلیم کے لیے بیدار کرنا, تعلیم کی طرف راغب کرنا اور ایک نیا انقلاب برپا کرنا, یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. ان کو تعلیم کا پیغمبر کا خطاب کسی مولانا نے نہیں دیا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یا تو انگریز نے دیا ہے, زیادہ مشہور ہے کہ گاندھی جی نے دیا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹائٹل نہیں ہے, وہ اس پورے انقلاب کی سمری ہے اس ایک لفظ. تعلیم کے ساتھ ساتھ سماج کی اصلاح کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا, سماج پر جو انہوں نے نظر ڈالی, وہ کچھ کم نہیں. ان کے جو خطابات ہیں, ان کے جو مقالات ہیں, ان کی جو تحریریں ہیں, ان کو آپ پڑھیں. اور تہذیب الاخلاق رسالہ تو خاص اسی مقصد سے جاری ہوا کہ ایک ایک چیز کو, چھوٹے چھوٹے موضوعات کو, چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر کے کسی طرح سے اس قوم کو جگایا جائے. ان کے مضامین کے مجموعے سب چھپ چکے ہیں, ان کے خطابات کے مجموعے سب چھپ چکے ہیں اور بہت آسانی سے اویلیبل ہیں. عناوین ذرا سے دیکھیے کیا ہے. اپنی مدد آپ, قوم سرخرو ہوگی جب خود کھڑی ہو جائے اپنی مدد کے لیے. امید کی خوشی, مایوسی میں ڈوبی ہوئی قوم کو پیغام دے رہے ہیں امید کی خوشی. تعصب
عصبیت، سارا بھارت اس میں ڈوبا ہوا تھا. مسلمانوں کو خاص طور سے آگاہ کیا کہ بہت بری بیماری ہے. خوشامد یہ اس زمانے کے لیے بھی بہت موزوں تھا اور آج کے زمانے کی تو بڑی ضرورت ہے علی گڑھ کی کہ اس کو پڑھا جائے. بحث و تکرار یہ مضمون پڑھنا چاہیے. گفتگو کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، بڑے اچھی طرح سے لکھا ہے کہ یہ جیسے کتے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں، بھونبھوں کرتے ہیں، یہ قوم کی گفتگو کا طریقہ جو ہے بدلنا چاہیے. اور گفتگو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کاہلی. اس زمانے بھی مسلمان کاہل تھا لگتا ہے. رسم و رواج اور نہ معلوم کیا کیا، یہ سب چیزیں دیکھ کر آنسو نکل آتے تھے، راتوں کی نیند جاتی رہتی تھی. بار بار انہوں نے جگایا قوم کو، اٹھو، جاگو، سنو، یہ جو تمہاری حالت ہے ایسے ہی رہے تو خان سامہ یا خدمتگار یعنی مزدور بن کر کے رہ جاؤ گے. ذرا سر سید کا وہ جملہ سوچئے، سنیے، اور آج کے پنچر بنانے والی قوم کا تانا سنیے. سیاسی بصیرت ان کی، اکیلا ایک آدمی ہے جو صرف تاریخ سرکشی بجنور نہیں لکھتا، آثار السنادید لکھتا ہے. دو اور کتابیں اس موضوع پر کہ ملک کے حالات کیا ہیں، جن مسلمانوں کو تم ختم اور نابود کرنا چاہتے ہو ان کے کارنامے کیا ہیں، کتنا قیمتی اثاثہ چھوڑا ہے انہوں نے اس ملک کو. اور کتاب لکھ کر کے اپنے دوستوں میں نہیں بانٹی، 500 چھپوائی تھی، ایک کاپی اپنے پاس رکھی، چند اپنے نہایت قریبی دوستوں کو دی، ساری انگریزوں کو بھیجی کہ تم مخاطب ہو، تم اس کو پڑھو. ایک مصنف نے لکھا ہے کسی انگریز کے میز پر ایک بہت بڑا سا ڈھیر تھا کاغذات کا، پوچھا یہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ آثار السنادید ایک کتاب ایک ہندوستانی نے لکھی ہے، اور اس پر وہاں کی پارلیمنٹ میں جو مباحثہ ہوا ہے یہ اس ڈسکشن کا پلندہ ہے. اور یہ چونکہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس لیے اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا. ایسی کتاب لکھی ہوئی. ان کتابوں نے انگریزوں کے فیصلے بدلے، تاریخ بدلی، انداز حکمرانی بدلی، اور وہ بدل کر کے لے آئے. انہی فیصلوں نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کرنے میں مدد کی. سر سید کی بڑی خواہش تھی علمی ادارہ قائم ہو گیا تو اب یہاں سے علم کا انفجار ہوگا. لیکن تعلیم کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے. ادارہ خالی ڈگری جاری کرنے والا کارخانہ نہیں ہونا چاہیے. علم کا محصول، علم کا مقصد کردار کی مضبوطی ہے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے طلباء صرف کتابوں کے کیڑے نہ بنیں بلکہ اعلیٰ کردار کے حامل ہوں، ملک کے ذمہ دار شہری بنیں اور ملک اور ملت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے میں نے 4 عناوین سر سید کی زندگی سے نکالے. یہ تو کوئی نہیں مانتا کہ بہت آرام سے یہ اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے اور یہ خطابات مل گئے. ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے تو یہ کام ہوا نہیں. اس بزرگ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. قربانیوں کی جو تاریخ ہے اس کے لیے جو الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں وہاں تک ہم میں سے کسی کا پہنچ پانا آسان نہیں. خالی در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں.
جوتے کے ہار بھی پہنے, گھنگرو پہن کر کے رقص بھی کیا, مولویوں کے فتاوی بھی سنے, قتل کی سازشیں بھی ہوئیں, اور سب کچھ جیتے جاگتے ہوا. میں نے آج تاریخ میں پڑھا اور مجھے جان کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے جیتے جی اپنے سر کا دام رکھ دیا تھا, انگریزوں کو 10,000 میں اپنا سر بیچ دیا تھا. خیال ہوتا تھا کہ جب سر سید کا انتقال ہوگا تو انگریز آئیں گے, ان کا سر کاٹ لے جائیں گے اور اس پر ریسرچ کریں گے کہ کیسا عالی دماغ تھا, کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے مر جاؤں گا تم لوگ مٹی میں دفن کر دو گے. اگر اس چیز کا قوم کو اتنا بڑا بدلہ مل رہا ہے, اسکول کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے مفت کی چیز کا, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سوچو میرے بھائیوں, یہ درد کا آخری مظہر ہے, مشن سے محبت کا یہ اعلیٰ درجہ کا نمونہ ہے کوئی ہم لوگوں کے درمیان؟ اب میرے ایمان والے بھائیوں اور سر سید سے محبت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں, فرزندان سر سید کہلانے والے لوگوں, سر سید کے ادارے سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں, سوچو کیا کردار تھا ان کا, کیا کارنامے تھے ان کے. سر سید جب اپنا ادارہ علی گڑھ قائم کر رہے تھے, محمڈن اینگلو اورینٹل کالج, اس کو دیکھ کر 2-4 مسلمانوں نے کراچی میں, لاہور میں, اعظم گڑھ میں, مراد آباد میں اپنے اسکول بنائے. اسی زمانے میں آریہ سماج نے ودیا مندر کے نام سے اور بے شمار کالجز کی انہوں نے بنیاد رکھی. آج وہ کالجز, وہ تعلیمی ادارے, وہ اسکول ہر شہر, ہر قریہ میں اچھی طرح سے موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کبھی ذرا گوگل کر لیجیے خالی ودیالیہ کے مندر کا, آپ کو لاکھوں افراد اس مشن سے جڑے ہوئے ملیں گے. آپ کو طلبہ کی تعداد معلوم ہو جائے گی, ان کے جو بڑے بڑے یونیورسٹی سے لے کر نچلی سطح کے ششو مندر تک کے ادارے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. ان کو اعلیٰ سطح کا نظام معلوم ہو جائے گا, قوم کی تعمیر کے لیے کیسے کام کیا جاتا ہے یہ اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے ایک قلعہ ہمیں تعمیر کر کے دے دیا, اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ ہے, برگ و بار لا رہا ہے, ہم اسی کو لے کر کے مگن ہیں. سیاسی سماجی اصلاح کے لیے انہوں نے جتنے جتن کیے اور سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے جو کچھ کیا وہ تو تحریک کا ایک حصہ تھا. اس مشن کو لے کر کے ان کے فرزندان کو آگے چلنا تھا. سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے لیے قوم کو انہوں نے اپنی بصیرت سے, اپنی بصارت سے, اپنے قلم سے جو ویژن دیا, وہ بالکل چاہتے تھے کہ مسلمان مضبوط ہو, طاقتور ہو, متحد ہو, بارگیننگ کی پوزیشن میں ہو. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کی تاریخ میں جب ساری دنیا میں سر سید کے نام پر ڈنر کھانے کی منصوبہ بندی ہے, چھوٹی سی گزارش ہے, ایک مرتبہ ذرا گوگل کر لو یا اے آئی سے پوچھ لو, ریسرچ مت کرو, سر سید کی قربانیوں کو یاد کر لو, دعوتیں کھانے کے سلسلے میں ان کا نظریہ کیا تھا یہ معلوم کر لو. دور دراز کا سفر کرتے تھے, اپنے خرچ سے کرتے تھے, کبھی اسکول سے پیسہ نہیں لیتے تھے. کوئی دعوت دیتا تھا تو کہتے تھے وہ دعوت والا پیسہ بھی اسکول فنڈ میں دے دو, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. سر سید کے زمانے میں انگریز افسروں نے ان کے سامنے تجویز رکھی کہ ہمیں فاؤنڈر ڈے منانا چاہیے اور
کچھ دعوت شاوت ہو جائے، کچھ تفریحی پروگرام ہو جائے. انہوں نے منع کر دیا اس کو. کہا کہ انگریزوں کے ہاں، تمہارے یہاں تو لوگ، ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اسکول، ایک کالج بنا دیتا ہے، تم فاؤنڈر ڈے بناؤ. یہاں تو قوم نے چندہ دے کر کے یہ ادارہ بنایا ہے، فاؤنڈیشن ڈے بناؤ. جس دن ادارہ قائم ہوا اس کی تاریخ بناؤ، اس کی اینٹیں، اس کی تعمیرات تم کو یاد ہوں گی، تو نئی تعمیر کے لیے سوچو گے، نئے ادارہ قائم کرنے کے لیے سوچو گے. سر سید کے زمانے میں فاؤنڈر ڈے نہیں منایا گیا، منع کر دیا انہوں نے. کیا جب قوم ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو اپنے بانی کی یاد میں ڈنر کھاتی ہے اور حق ادا کر دیتی ہے محبت کا. ایک مرتبہ گوگل کر کے خالی قربانیاں دیکھ لو، ڈنر کا مزہ کرکرا ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں. اگر انہوں نے تعلیمی انقلاب برپا کیا تو ہر فرزند کی ذمہ داری یہ ہے کہ تعلیم کی اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھے. اگر اس کا گاؤں تعلیم سے محروم ہے تو اپنے گاؤں میں اسکول کھولے. اس کی قوم، اس کا محلہ، اس کا پڑوسی تعلیم سے محروم ہے تو اس کو تعلیم سے آگاہ کرے. یہ اس کی ذمہ داری. سر سید نے ایک جگہ لکھا ہے، میں کہیں کوئی مہذب قوم، تعلیم یافتہ قوم دیکھتا ہوں، میں کہیں کوئی اچھی عمارت دیکھتا ہوں، میں کوئی خوبصورت پھول دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی قوم یاد آ جاتی ہے. میں اپنے تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ لوگوں کی گلیاں دیکھتا ہوں، ان کے سامنے بچبچاتا نالا دیکھتا ہوں تو مجھے سر سید یاد آتے ہیں. کیا ہم نے سیکھا ہوا ہے؟ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ کیسا ہمارا جو ہے وہ محسن سے تعلق ہے؟ کیسے ہم محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، محسن کو یاد کرنا اچھی بات ہے. جتنے اچھے حالات میں، جتنے خوشحال گھرانے سے تھے، وہ بھی عیش سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے، مگر ان کا تو خیال یہ تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے. ساحل پر بیٹھے رہتے، ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے. یہ قوم پھر وہی لے جائی جا رہی ہے جس سے سر سید پریشان ہوئے تھے اور رات بھر روئے تھے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، تعلیمی اعتبار سے پستہ تر قوم سے بھی پیچھے ہیں آپ. تہذیب میں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں، آپ کا کوئی سیاسی وزن نہیں، آپ کے اوقاف محفوظ نہیں. آپ کو تو اپنے رسول سے محبت کے اظہار کی اجازت نہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دیکھو بھائی کیا ہو رہا ہے. یہ 17 اکتوبر خالی انقلاب کی ایک تاریخ بن سکتی ہے، خالی ان پیسوں کو جو ہم ڈنر میں صرف کرتے ہیں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے بنائیں، انقلاب لانے کے لیے بنائیں، تعلیمی بیداری لانے کے لیے بنائیں، نئے اسکول، نئے کالجز، نئی یونیورسٹیوں کی ہم منصوبہ بندی کریں اور قوم کو اوپر اٹھانے کی سوچیں. جاگو اے سر سید کے فرزندو، جاگو، اٹھو. تم کو کسی نے پھنسا دیا ہے ڈنر میں. سر سید کے سامنے بھی یہ تجویز رکھی تھی کہ تمہاری یاد میں ہم ڈنر کھائیں گے، انہوں نے منع کر دیا تھا. آپ کو اللہ نے دیا ہے، خوب اچھا کھاؤ، روز کھاؤ. 17 اکتوبر کو نہیں، روز کھاؤ. مگر یہ جو مشن ہے عظیم مشن ہے، یہ جو احسانات ہیں بڑے احسانات ہیں، ان کو یاد کرنا اور ان کو حق ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ بھی پوچھے گا، اور اگر ہم اپنی نسبت کرتے ہیں تو سر سید بھی شاید ہم سے پوچھیں گے کہ تم کو تو میں نے اتنا آرام دیا تھا، اتنا سکون دیا تھا، تم نے میرا بدلہ کیسے لوٹایا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں احسان کا جو صحیح مطلب ہے قرآن اور حدیث میں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احسان شناسی کی توفیق عطا فرمائے، محسن سے محبت کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ سلیقہ عطا فرمائے. اگر ہمارے کسی عمل سے محسن کے مشن کی رسوائی ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات.